اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جماعت احمدیہ کی بنیاد اور بیت اولیٰ کی تاریخ کے عنوان پر اپنے ڈسکشن پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں جو خاکسار کے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم اور محترم مولانا شیخ مجاہد احمد صاحب شاستری آج کے اس پروگرام میں خاکسار کے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، 19ویں صدی کے آغاز میں نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی حالت اس قدر نازک اور قسم پرسی کی تھی کہ مسلمانوں پر تمام مذاہب ہر طرف سے حملہ آور تھے، اور مسلمانوں کی ایمانی اور عملی حالت بھی بہت زیادہ نازک تھی اور کمزور تھی۔ مسلمانوں میں ان حملوں کے دفاع کی طاقت نہیں تھی۔ دردمندان اسلام کے دل مضطرب تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق تجدید دین اور اسلام کے احیاء کا کام شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو مسیح موعود و مہدی موعود بنا کر مبعوث فرمایا تا آپ کے ذریعہ تجدید دین اور اسلام کے اثر نو احیاء کا کام پورا ہو سکے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ایک صالح اور نیک جماعت کی بنیاد ڈالی جو کہ جماعت احمدیہ ہے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم جماعت احمدیہ کی بنیاد کے حوالے سے ہی بات چیت کریں گے، اور اسی تسلسل میں خاکسار کا پہلا سوال محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے قبل جو بر صغیر کے مذہبی حالات تھے، اس بارے میں کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی آپ نے بھی ذکر فرمایا ہے کہ 19ویں صدی بر صغیر پر مذہبی انقلاب کی صدی تھی، اور مختلف مذاہب یہاں پر اپنے اپنے مذاہب کو پھیلانے کے لیے برسر پیکار تھے اور کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ اور ان میں جو ایک بہت سے عناصر اس کے پیچھے کار فرما ہیں، ان میں سے ایک عنصر یہ بھی ہے کہ جب انگریز ہندوستان میں آئے تو پھر ان کے ساتھ پادری صاحبان بھی آئے، اور وہ جب انگریز اپنی حکومت کے اعتبار سے بعض لوگ حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے جو ان کے منصوبے تھے اس کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ان کی ایک پالیسی یہ بھی تھی کہ جو پادری صاحبان ہیں وہ عیسائی مذہب کو بھی پھیلائیں۔ اگرچہ یہ ان کی خوبی رہی کہ انہوں نے مذہب کو اور سیاست کو الگ الگ رکھا، پادری صاحبان اپنے رنگ میں کام کرتے رہے، لیکن بہرحال ان کو ایک آسرا تو ضرور تھا ان کے مذہبی فرما رواؤں کا۔ تو جب یہ ان کا مذہب انہوں نے پھیلانا شروع کیا پادری صاحبان نے، تو اسی زمانے میں پھر ہندوؤں کو بھی اس بات کا خیال پیدا ہوا کہ ہندو مذہب میں بھی جو ہے وہ نئے سرے سے جان پھونکی جانی چاہیے، اور چنانچہ ایک برہمو سماج کی تنظیم شروع ہوئی۔ راجا رام موہن رائے اس کے بانی تصور کیے جاتے ہیں اور برہمو کہے جاتے ہیں۔ راجا رام موہن رائے نے جو برہمو سماج شروع کی تو وہ الہام کے قائل نہیں تھے کہ الہام ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، اور قدرت اور پرکرتی اور جو اس کے اصول ہیں اس کے حوالے سے ہی بس وہ زیادہ تر خدا تعالیٰ کے بھی اتنے قائل نہیں تھے جیسا ان کو ہونا چاہیے۔ ہندو مذہب میں ہی ایک اور تنظیم آریہ سماج کے حوالے سے اٹھی جس کے بانی سوامی دیانند جی تھے۔ انہوں نے ہندو مذہب میں ایک نئی روح پھونکنے کی کوشش کی،
اور انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ستیارتھ پرکاش۔ اس میں انہوں نے ہندو مذہب کی تائید میں ویدوں سے اور دوسری ان کی جو مقدس کتابیں ہیں ان سے حوالہ جات پیش کیے، اور ساتھ ہی انہوں نے دیگر اور بعض ذرائع بھی اس کے لیے استعمال کیے آریہ سماج والوں نے۔ تو جو آریہ سماج کی شاخیں تھیں وہ زمانے میں کافی تیزی کے ساتھ پھیلنی شروع ہوئیں۔ ایک طرف یہ برہمو سماج والے، ایک آریہ سماج والے، اور دوسری طرف پادری صاحبان۔ ان تینوں کا جو زور تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف یہ لوگ اپنی آوازیں اٹھاتے تھے، ایک دوسرے کے جو ہے وہ مذاہب کے اعتبار سے جو نیگیٹو پہلو ہیں، جو تنقیص کا پہلو ہے، اس کو اجاگر کیا جاتا تھا، اور زیادہ تر اس میں اسلام کے اوپر بھی حملے ہوتے تھے۔ عیسائی صاحبان جہاں ہندو مذہب پر حملے کرتے تھے وہاں اسلام پر بھی حملے کرتے تھے۔ ہندو مذہب کی جو یہ تنظیمیں جہاں وہ عیسائیوں پر حملے کرتی تھیں وہاں وہ اسلام پر بھی حملے کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی تھی، قرآن مجید کی توہین کی جاتی تھی۔ ٹھیک اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق اور دیگر مذاہب میں جو ان کے آنے والے موعود تھے اس کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس زمانے میں سدھارک کر کے بھیجا ہے، میں اس کا مامور ہوں، میں اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ایک کتاب لکھی، اور وہ کتاب مذہبی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ انقلاب اس پہلو سے تھا کہ باقی مذاہب تو ایک دوسرے کے خلاف حملے کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے، لیکن آپ نے پہلی مرتبہ مذہبی دنیا میں اس اصول کو پیش کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے پر حملے کرتے رہیں، ایک دوسرے کے بزرگوں کی توہین اور تذلیل کرتے رہیں، بلکہ ہمیں اپنے اپنے مذاہب کی خوبیاں پیش کرنی چاہیے۔ جس کی خوبیاں زیادہ ہوں گی دوسرے لوگ اسی کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ اسی اصول کی روشنی میں آپ نے سن 1882 میں ایک کتاب تصنیف فرمائی جس کے 4 حصے ہیں، اور اس میں آپ نے دیگر مذاہب کے لوگوں کو چیلنج کیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں اسلام کی خوبیاں بیان کرتا ہوں، ہندو مذاہب والے اپنے ویدوں سے ہندو مذہب کی خوبیاں بیان کریں، پادری صاحبان بائبل سے عیسائیت کی خوبیاں بیان کریں، اور جس قدر میں قرآن مجید سے اسلام کی خوبیاں بیان کروں گا، اگر باقی مذاہب کے جو ماننے والے یا ان کے جو دانشور ہیں جو یہ کام کرنے کے لیے میرے سامنے آئیں گے، وہ اگر اس کے مقابل میں آدھی خوبیاں اپنے مذہب کی پیش کر دیں یا چوتھا حصہ پیش کر دیں، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ 5واں حصہ تک بھی خوبیاں پیش کر دیں، تو بھی یہ ہم سمجھیں گے کہ ان کے مذاہب کے اندر ایک لحاظ سے ایک جان پائی جاتی ہے اور وہ اس قابل ہیں کہ وہ اسلام کے سامنے آ سکیں۔ اور پھر آپ نے یہاں تک بھی یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اگر وہ 5واں حصہ بھی اسلام کے مقابل پر اپنے مذاہب کی خوبیاں پیش نہیں کر سکتے تو جو دلائل میں اپنی کتاب براہین احمدیہ میں پیش کروں گا نمبر وار ان کو توڑ کے ہی بتا دیں۔ اور پھر اس کے لیے آپ نے 10,000 روپے کا انعامی چیلنج رکھا، اور آپ نے فرمایا کہ جو یہ اس کا جواب دے گا اس کو میں میری جو جدی پشتی اس وقت جائیداد ہے 10,000 روپے کی ہے کم و بیش، میں وہ ساری اس کے نام لکھ دوں گا۔ تو یہ کتاب جو حضور نے لکھی اور اللہ کے حکم سے لکھی، تو اس سے مذہبی دنیا میں ایک بہت شور برپا ہوا کہ ایک نیا پہلو مذہبی دنیا کا آشکار ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم دوسرے پر حملے کریں، دوسروں کے جو مقدس بزرگ ہیں ان کی کتابوں کی توہین کریں،
اب یہ پہلو سامنے آیا ہے کہ اپنے اپنے مذاہب کی خوبیاں پیش کرو، جس مذہب کی خوبیاں زیادہ ہوں گی لوگ اسی کی طرف مائل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو میں سوچتا ہوں مذہبی دنیا میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت بڑا انقلاب پیدا فرمایا، ایک بہت بڑا موڑ اس کے ذریعہ سے مذہبی دنیا میں جو ہے وہ آیا، اور پھر آپ نے اس کام کو آگے بھی جاری رکھا۔ آپ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ دیکھو جو توہین اور تذلیل کرتے ہیں، اس زمانے میں آپ نے وائس رائے کو ایک میموریل بھیجا، یہ 1895 کی بات ہے، اور ان کو کہا کہ دیکھو دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کو یہ کہا جائے کہ وہ اپنی مسلمہ کتابوں کی فہرست شائع کر دیں، اور جو اعتراض کرنا چاہتا ہے ان کتابوں سے اعتراض کرے، باہر سے اعتراض نہ کرے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی اور مذہب کے اوپر کوئی اعتراض پیش ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مذہب پر تو جو اعتراض ہو دوسرے پر ویسا اعتراض نہ کرے، تو اس سے بھی بہت سی مصیبتوں سے، بہت سی بدامنی سے ہم لوگ بچ جائیں گے۔ تو یہ باقاعدہ آپ نے 1895 میں ایک میموریل بھیجا وائسرائے ہند کو۔ تو جو کام آپ نے 1882 میں شروع فرمایا تھا مذہبی دنیا میں اتفاق اور اتحاد کا اور مذاہب کی خوبیاں پیش کرنے کا، وہی میموریل آپ نے 1895 میں وائسرائے ہند کو بھی بھیجا، اور جب آپ کی وفات ہوئی ہے وفات تک آپ یہ اتفاق اور اتحاد کا کام کرتے رہے۔ اس سال آپ نے ایک لیکچر دیا جو پیغام صلح کے نام سے مشہور ہے، اس میں آپ نے ہندوستان کی دو بڑی قوموں کو، ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو فرمایا دیکھو تم دونوں کو چاہیے کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہو۔ اگر تم میں سے ایک قوم یہ سوچتی ہے کہ یہاں سے ہندوستان سے نکال دے گی دوسری قوم کو، تو اس کی مثال اس بیوقوف کی سی ہوگی جو ایک ہی درخت پر بیٹھ کر اسی شاخ کو کاٹتا ہے جس پر وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ وہ شاخ گرے گی؟ تو وہ نہیں گرے گا۔ چنانچہ اس زمانے میں ایک اخبار نکلتا تھا پائنیر، وہ الہ آباد سے، اس نے لکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ابھی ہندوستان کے افق پر مہاتما گاندھی نمودار نہیں ہوئے تھے کہ ہندوستان والوں کو ایک تجویز دی تھی کہ ہندو اور مسلمان اس ملک میں پیار سے اور امن سے رہیں اور ایک دوسرے کو یہاں سے نکالنے کی فکر نہ کریں۔ اگر اس زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی بات کو مان لیا جاتا تو آج جو ہم ہندوستان اور پاکستان دو ممالک کو دیکھ رہے ہیں اور دنیا کے نقشے میں، تو وہ نہیں ہوتا۔ یہ اس اخبار کے یہ الفاظ ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ اس زمانے میں جو مذہبی دنیا میں انقلاب آیا اور مذہبی دنیا کے کیا حالات تھے، مسیح السلام نے کیا انقلاب برپا فرمایا، دراصل اس میں ایک میں خلاصتاً ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بھی خدا تعالیٰ کا کوئی مامور آتا ہے تو اس کے زمانے میں جو رات ہوتی ہے وہ قدر و منزلت کی رات بن جاتی ہے، کیونکہ انتشار روحانیت ہوتا ہے ملائکہ اور فرشتوں کی طرف سے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی جس فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے اس میں وہ ترقی کر جاتا ہے۔ جب دنیا میں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو تو سمجھنا چاہیے کہ کوئی مامور خدا کی طرف سے آ گیا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں یہ جو 18ویں صدی یا 19ویں صدی جو تھی، یہ جتنے بھی ایجادات وغیرہ ہوئی ہیں، بڑی بڑی معلومات ہوئی ہیں، یہ سب اسی زمانے میں ہوئی ہیں۔ جو سائنس میں جس کی عقل تیز تھی بہت زیادہ اس نے مہارت حاصل کر لی، جو مذہبی دنیا میں تھے انہوں نے مذہبی دنیا میں، جو شیطان کے چلے تھے وہ شیطانی اعتبار سے آگے بڑھ گئے۔ تو قرآن مجید میں ایک اصول بیان فرمایا گیا، اور یہ اصول بھی بتاتا ہے حالات کو ہم کے سامنے رکھ کے جب ہم اس اصول کو دیکھتے ہیں کہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی، امام مہدی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی طرف سے تھے اور برحق تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ انقلاب برپا کیا تو حضور نے فرمایا کہ میں دنیا میں کیوں آیا اور کس لیے میں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو میں مختصر یہ حضور کے الفاظ میں سنا کے اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے مامور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتہ میں جو کدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں، اور سچائی کے اظہار سے مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر کے صلح کی بنیاد ڈالوں، اور دینی سچائیاں جو دنیا کی آنکھ سے مخفی ہو گئی ہیں ان کو ظاہر کر دوں، اور وہ روحانیت
جو نفسانی تاریکیوں کے نیچے دب گئی ہے اس کا نمونہ دکھلاؤں، اور خدا کی طاقتیں جو انسان کے اندر داخل ہو کر توجہ یا دعا کے ذریعہ سے نمودار ہوتی ہیں، حال کے ذریعہ سے نہ محض قال سے ان کی کیفیت بیان کروں، اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ خالص اور چمکتی ہوئی توحید جو ہر ایک قسم کے شرک کی آمیزش سے خالی ہے، جو اب نابود ہو چکی ہے، اس کا دوبارہ قوم میں دائمی پودا لگا دوں، اور یہ سب کچھ میری قوت سے نہیں ہوگا بلکہ اس خدا کی طاقت سے ہوگا جو آسمان اور زمین کا خدا ہے۔ لیکچر لاہور صفحہ 47۔ یہ وہ انقلاب ہے مذہبی دنیا میں جو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرمایا، اور دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے یہ ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت احمدیہ کی بنیاد کس طرح رکھی، تو اس کی تاریخ کے حوالے سے کچھ بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ 23 مارچ 1899 اسلام اور احمدیت کی تاریخ میں ایک غیر معمولی دن ہے۔ اس دن اسلام کے ماننے والوں نے مامور زمانہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ہندوستان کے ایک معمولی شہر لدھیانہ میں واقع محلہ جدید میں صوفی احمد جان صاحب کے مکان پر امام الزمان کی بیعت کی، اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم الشان پیشگوئی پوری ہوئی جب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، جب امام مہدی کو دیکھو تو اس کی بیعت کرو۔ اس پیشگوئی کا یہ عملی اظہار تھا جو پہلی بار ہوا۔ اس دن 40 افراد نے بیعت کی۔ بظاہر یہ ایک دنیاوی لحاظ سے ایک معمولی سا واقعہ تھا کہ اس وقت کے اخبارات نے اس کی کوریج تک نہیں کی، لیکن اسلام کی ترقی میں اس دن نے وہ عظیم الشان کردار ادا کیا کہ آج اس دن کے اذلال کے طور پر ہم عالمی بیعت کی شکل میں بیعتیں دیکھتے ہیں، اور وہ 40 افراد سے جو سوتا پھوٹا وہ آج کئی قوموں کے اوپر محیط ہو گیا، اور ہر ملک اور ملت کے لوگ اس جماعت میں شامل ہو رہے ہیں۔ دراصل جس طرح ابھی آپ نے تفصیل سے دیکھا اور سنا کہ 19ویں صدی میں اسلام کی جو حالت تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو یہ تحریک ہوئی کہ وہ دنیا میں ایسے ایک محب رسول کی تلاش کر رہے تھے جو دین کو زندہ کر سکے، اور بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رویا میں دیکھا کہ وہ میری طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ھذا رجل یحب رسول اللہ، جس میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب جو اسلام کی ترقی کے لیے جو مقام اور مرتبہ ملے گا، وہ مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی پیروی کے نتیجے میں ہی ملے گا۔ چنانچہ بانی جماعت احمدیہ کو اسی نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مامور زمانہ بنایا، اور بعد میں آپ کو مسیح موعود اور مہدی موعود اور ذلی نبی کا مقام عطا فرمایا۔ آپ نے اسلام کی تائید اور نصرت اور اس کو ساری دنیا میں غالب کرنے کے لیے، اس کی صداقت اور حقانیت کو بیان کرنے کے لیے قلمی جہاد شروع کیا، اور براہین احمدیہ جیسے عظیم الشان کتاب لکھی جس کا تفصیلی ذکر ابھی آپ نے اس سے پہلے سن لیا۔ اس کتاب کا جو نتیجہ نکلا یہ ایک الگ پہلو ہے پورا، کہ کیسے اس کتاب نے اسلام کی حقانیت کو پیش کیا، لیکن جس طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو نیک طبیعتیں تھیں انہوں نے محسوس کر لیا کہ اس کتاب کا مؤلف جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت سے یہ کام کر رہا ہے۔ چنانچہ یہی صوفی احمد جان صاحب جو مشہور صوفی تھے لدھیانہ کے، انہوں نے یہ شعر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں لکھا کہ ہم مریضوں کی ہے تمہیں پر نظر، تم مسیحا بنو خدا کے لیے، اور اسی طرح اور بھی دیگر بہت سارے لوگ تھے جو بیعت کے لیے آپ کو کہنے لگے، لیکن چونکہ آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ابھی بیعت کا اذن نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ عموماً اس کا جواب دیتے کہ اب تک خداوند کریم کی طرف سے کچھ علم نہیں، اس لیے تکلف کی راہ میں قدم رکھنا جائز نہیں ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، یہ 1880 میں آپ نے یہ کتاب لکھی تھی، وقت گزرتا چلا گیا، اسلام کی خدمت آپ کرتے گئے، آخر وہ مبارک وقت آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بیعت کی اجازت دی گئی۔ چنانچہ 1 دسمبر 1888 کو آپ نے ایک اشتہار تبلیغ کے نام سے شائع کیا،
اور اس میں آپ نے یہ کہا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اب یہ حکم دیا ہے کہ میں بیعت لوں۔ چنانچہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ ربانی حکم ہے جو آج میں نے پہنچا دیا۔ مجموعہ اشتہار جلد اول صفحہ 188۔ اس کے تقریباً 40 دن بعد، یعنی یہ 1 دسمبر 1888 کی بات تھی، تقریباً 40 دن بعد 12 جنوری 1899 عیسوی کو آپ نے ایک اور اشتہار شائع کیا جو تکمیل تبلیغ کے نام سے یہ مشہور ہے، اور اس میں آپ نے بیعت کی 10 شرائط کو لکھا اور درج کیا اور کہا کہ جماعت احمدیہ میں میرے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ان 10 شرطوں پر قائم ہو جائیں، اور آپ نے یہ بتایا کہ جو لوگ بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ لدھیانہ پہنچ جائیں۔ بر صغیر میں اس وقت پنجاب کی جو حالت تھی، لدھیانہ تقریباً وسط میں بنتا تھا، لاہور سے بھی، سہارنپور سے بھی اور دیگر علاقوں سے بھی یہاں پہنچنا ریل کے ذریعے سے بھی آسان تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم الشان پیشگوئی بھی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تھا کہ مسیح موعود جو دجال کو قتل کرے گا وہ باب لدھ پہ کرے گا، اور لدھیانہ سے اسی کا ہی مخفف بن رہا تھا۔ لہٰذا اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس اشتہار کے بعد قادیان سے لدھیانہ کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے لدھیانہ میں ہی قیام کے دوران 4 مارچ 1899 کو ایک اور اشتہار شائع فرمایا جس میں بیعت کی حقیقت کیا ہے، بیعت کے اغراض اور مقاصد کیا ہیں، بیعت کے بعد انسان میں کیا تبدیلیاں اس حوالے سے تھی۔ پھر آخر 23 مارچ 1899 بمطابق 20 رجب 1310 ہجری کو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بروز جمعرات صوفی احمد جان صاحب کے مکان کے ایک کمرہ کے حجرہ میں، جو مکان کا ایک شمالی مشرقی کونا تھا، وہاں پر آپ نے بیعت کا آغاز کیا۔ وہ مکان بظاہر اس وقت بالکل معمولی سے ایک کوٹھری تھی اور ایک خستہ حال کوٹھری تھی۔ مسیح موعود علیہ السلام انتہائی سادگی کے ساتھ نیچے تشریف فرما ہو گئے اور بیعت کا آغاز ہوا۔ آپ نے اپنے خادم حضرت شیخ حامد علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہدایت فرمائی کہ آپ دروازے کے باہر کھڑے ہو جائیں، میں جس کو آواز دوں یا جس کو بلاؤں آپ اس کو ایک ایک کر کے بھیجتے چلے جائیں۔ سب سے پہلے بیعت کرنے کا فخر حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ جو کلائی سے پکڑا، اور بیعت کے الفاظ یہ تھے کہ آج میں احمد کے ہاتھ پر ان تمام گناہوں اور خراب عادتوں سے توبہ کرتا ہوں جن میں مبتلا تھا، اور سچے دل اور پکے ارادہ سے عہد کرتا ہوں کہ جہاں تک میری طاقت اور میری سمجھ ہے اپنی عمر کے آخری دن تک تمام گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ آگے بھی یہ الفاظ تسلسل میں چل رہے ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے علی ترتیب ایک کے بعد دوسرے لوگ بلائے، اور اس دن 40 احباب نے بیعت کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک رجسٹر تیار کیا، اس میں ان 40 احباب کے نام، ان کی ولدیت، ان کا ایڈریس اور مکمل قوائف لکھے گئے، اور اس کے جو ہیڈنگ تھی رجسٹر کی، جو سرخی تھی یا اس کے اوپر جو لکھا گیا کہ بیعت توبہ برائے حصول تقویٰ و طہارت۔ تو یہ ہے خلاصہ جماعت احمدیہ میں بیعت کا کہ آخر بیعت کیوں کی جاتی ہے، یعنی توبہ کے لیے کہ جو پچھلے گناہ ہو چکے ہیں ان سے توبہ ہو جائے، اور حصول تقویٰ و طہارت۔ مردوں میں بیعت کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام عورتوں کی طرف بیعت کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے سب سے پہلے جو بیعت صوفی احمد جان صاحب کی بیٹی جو تھیں سغرا بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی بیعت لی، اور یہ وہ خوش قسمت جوڑا تھا جن کی بیعت لی گئی۔ یہ تھی وہ مختصر کیفیت جو اس بیعت کے وقت میں ہوئی۔ بظاہر وہ 40 افراد کا قافلہ شروع ہوا، لیکن اس کے بعد آج دیکھیں 1 صدی کا جو عرصہ گزر گیا ہے، تقریباً 130 سال 35 سال کا عرصہ گزر رہا ہے۔ 210 سے زائد ممالک میں جماعت احمدیہ پھیل چکی ہے۔ ہر سال عالمی بیعت ہم اپنے پیارے امام خلیفۃ المسیح خامس کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں نفوس اس احمدیت کے قافلے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں کہ جب جماعت احمدیہ ترقی کے نئی سے نئی منازل نہ طے کر رہی ہو۔ قرآن کریم کی اشاعت کے اگر معاملات ہوں، مسجدوں کی تعمیر کے معاملات ہوں، تبلیغ اسلام کے معاملات ہوں، ہر میدان میں جماعت احمدیہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نئے سے نئے نظارے نظر آ رہے ہیں۔ بانی جماعت احمدیہ اپنی جماعت کی ترقیات کے حوالے سے
اور اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت کے حوالے سے ایک مقام پہ بیان فرماتے ہیں. حضور بیان فرماتے ہیں اے تمام لوگوں سن رکھو کہ یہ اس کی پیش گوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا. وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دے گا اور حجت اور برہان کی روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا. وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہیں کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا. خدا اس مذہب اور اس سلسلہ میں نہایت درجہ اور فوق العادت برکت ڈال لے گا اور ہر ایک کو جو اس کے معدوم کرنے کا فکر رکھتا ہے نامراد رکھے گا، اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. تذکرۃ الشہادتین صفحہ نمبر 66. جزاکم اللہ تعالی. ناظرین، ابھی آپ نے بیت اولیٰ کی تاریخ کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ جو حالات تھے اور جو تاریخ تھی وہ سماعت فرما لیے ہیں. اب آپ کو دارالبیت کے کچھ کلپس دکھائیں گے اور اس کے ذریعہ سے ہم آپ کو دارالبیت کی زیارت کرائیں گے. آپ کی خدمت میں دارالبیت کے کلپس پیش خدمت ہیں. ناظرین کرام، یہ وہ مقدس مکان ہے جہاں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حکم پا کر 23 مارچ سن 1889 عیسوی کو جماعت احمدیہ مسلمہ کی بنیاد رکھی تھی. یہ مکان پنجاب کے مشہور شہر لدھیانہ کے محلہ جدید میں واقع ہے. یہ مکان دراصل حضرت صوفی احمد جان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھا، جسے بعد میں آپ کے صاحبزادوں نے جماعت احمدیہ کو انعام بطور ہبہ کر دیا تھا. اب یہ مکان مسجد کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور جماعت احمدیہ نے اس مکان کو محفوظ کیا ہے، اور جماعت احمدیہ کی تاریخ میں یہ مکان دارالبیت کے نام سے موسوم ہے. ناظرین، یہ وہ تاریخی اور بابرکت کمرہ ہے جہاں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے احباب سے پہلی بیعت لی تھی. آئیے ہم اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں، پھر میں آپ کو اس کمرے کے بارے میں مزید بتاتا ہوں. ناظرین، یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور دروازے پر حضرت حافظ حامد علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک ایک صحابی کو آواز دے کر بلاتے تھے، اور جس کو بلایا جاتا تھا وہ صحابی یہاں اندر تشریف لاتے تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے. سب سے پہلے حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کمرے میں بلایا گیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیعت لینے کا یہ طریق تھا کہ آپ صحابہ کی اور بیعت کنندوں کی کلائی کو زور سے پکڑتے تھے اور بہت لمبی بیعت لیا کرتے تھے. ناظرین، اسی مکان میں یہ جو دوسرا کمرہ ہے، یہ وہ کمرہ ہے جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنی تھی تشریف فرما تھے. اور جیسے جیسے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام صحابہ کرام کو بیعت کی غرض سے پکارتے تھے، صحابہ کرام اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف فرما تھے داخل ہوتے تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے. آج کل جو یہ کمرہ ہے وہ مسجد کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے. پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس زمانہ کا حسن حسین میں ہوں، جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں اور قزاقوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا، مگر جو شخص میری دیواروں سے دور رہنا چاہتا ہے ہر طرف سے اس کو موت درپیش ہے اور اس کی لاش بھی سلامت نہیں رہے گی. مجھ میں کون داخل ہوتا ہے؟ وہی جو بدی کو چھوڑتا ہے اور نیکی کو اختیار کرتا ہے اور کجی کو چھوڑتا ہے اور راستی پر قدم مارتا ہے اور شیطان کی غلامی سے آزاد ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کا ایک بندہ مطیع بن جاتا ہے. فتح اسلام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 34 ایڈیشن 1984 عیسوی. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے.
اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔